ہر عاشق صادق کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ کاش میری آنکھیں ہوں اور سامنے گنبد خضرا ہو۔ ہر ایمان والا یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو اپنے گھر کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب کرے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے روزے کی حاضری نصیب ہو۔ یہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے۔ لوگ جاتے ہیں آنکھوں میں آنسو لے کر، جذبات لے کر، احساس لے کر، اپنے گناہوں پہ نالا اور شرمندہ ہو کر، اللہ اکبر۔ لیکن ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں اور مکہ مکرمہ میں صحن کعبہ میں ایک عجیب سی مخلوق اپنے سر پہ لال دوپٹہ، لال چادر، لال رومال ڈال کے ابابیل بن کے پورے صحن میں ادھر سے ادھر بھاگی پھرتی ہے۔ اور یہ عجیب مخلوق اتنی خطرناک ہے کہ وہ لوگ جو بیچارے ہزاروں کلومیٹر سفر کر کے، سفر کی مشکلیں صعوبتیں برداشت کر کے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، یہ ان لوگوں کو پریشان کرتی ہے عجیب مخلوق۔ ساری دنیا جانتی ہے اس کا پیشہ ہے۔ وہابی حکومت نے اس طرح کے متوع، اس طرح کی ابابیل چھوڑ رکھی ہیں صحن کعبہ میں بھی اور مسجد نبوی شریف میں بھی، بالخصوص بر صغیر سے جانے والے مسلمانوں کو یہ تنگ کرتے ہیں۔ یار سوچیں ذرا، لوگ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے گئے، ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ ادھر سے لال رومال والی آپا، یہ لال رومال والی بغیرت عورت آتی ہے اور آنے کے بعد لوگوں کو پریشان کرتی ہے کہ تو نے یہ ٹوپی کیوں پہنی ہے، تو قادری کیوں لگاتا ہے، تو رضوی کیوں کہتا ہے، غوث اعظم کیوں کہتے ہو، اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہو، تم سلام کیوں پڑھتے ہو، تم یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو؟ اور ہم نے اور آپ نے دیکھا، ساری دنیا جانتی ہے، یہ بے غیرت وہابی مولوی یہ اعلان کرتا ہوا بھی پایا گیا کہ مدینہ شریف آیا کرو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری کی نیت لے کر مت آیا کرو، بلکہ مسجد نبوی شریف میں ہمیں نماز پڑھنی ہے، یہ نیت لے کر، یہ ارادہ کر کے آیا کرو۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کو پریشان کرتا ہے کہ تو نے فلاں کلر کے کپڑے کیوں پہنے ہیں، تو نے سبز رنگ کی پگڑی کیوں پہنی ہے، تو نے اپنے نام کے آگے یہ کیوں لگایا ہے، تم یہ کیوں کرتے ہو، وہ کیوں کرتے ہو۔ بالکل چوں چوں کا مربع ہے یہ لال رومال والا بغیرت مولوی، اور میری نظر میں تو یہ عورت بھی نہیں ہے، یہ بیچ والا ہے۔ ایسے کام مرد نہیں کرتے، ایسے کام غیرت مند لوگ نہیں کرتے۔ یار لوگ سفر کر کے اپنے گھر میں جیسے تیسے کر کے پیسے کا انتظام کیا، وہ وقت آیا، وہ گھڑی آئی کہ وہ لوگ اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوں، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، آنسو بہائیں، سلام پڑھیں، نعت پڑھیں۔ لیکن یہ وہابی مولوی، یہ بغیرت ان لوگوں کو پریشان کرتا ہے، کبھی کسی بہانے سے، کبھی کسی بہانے سے لوگوں کو ٹورچر کرتا ہے۔ اور اس کی خاصیت ایک یہ ہے، یہ علم والوں کے سامنے بھاگ جاتا ہے اور سادہ لوہ لوگوں کو پکڑ کے پریشان کرتا ہے، پھر ویڈیو بنواتا ہے اور پھر اس کو یوٹیوب پہ ڈالتا ہے، یہ ثابت کرتا ہے دیکھو ہم نے بریلویوں کو پریشان کر دیا۔ اگر تیری ماں نے دودھ پلایا ہے تو کبھی مدینہ یا مکہ سے نکل کے باہر بہار میں آ، جہاں کا تو ہے۔ بہار میں بے شمار علماء اکرام ہیں، ہندوستان میں بے شمار علماء اکرام ہیں، کبھی آ تو صحیح، ہمارے علماء میں سے کسی عالم کے ساتھ بیٹھ تو صحیح، آ ہندوستان آ، میرے سامنے بیٹھ تو صحیح، بات تو کر۔ مقدس جگہ پر جہاں پر لوگ دنیاوی بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے، وہاں پہ تو بحث کرتا ہے، وہاں پہ تو لوگوں کو ٹورچر کرتا ہے، وہاں پہ تو شرارتیں کرتا ہے، لوگوں کو پریشان کرتا ہے۔ اگر تجھے اتنی ہی بحث و مباحثے کا شوق ہے تو کسی بریلوی سے فیس ٹو فیس مل اور اپنے آقاؤں کی پناہ سے نکل کے بات کرنا۔ تو جانتا ہے کہ میں کچھ بھی کر دوں گا، میں کچھ بھی بولوں گا، مجھ پہ کارروائی نہیں ہوگی۔ لیکن جو لوگ باہر سے گئے ہوئے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، اگر وہ کچھ کہیں گے، کچھ کریں گے یا بات آگے بڑھے گی تو اس پر کارروائی ہو جائے گی۔ یہ نامردوں کی پہچان ہے۔ آپ غور کریں ذرا، یہ لال رومال والا نجدی ہو، توصیف الرحمان وہابی ہو، یا معراج ربانی ہو، یہ ہمیشہ ہندوستان پاکستان کے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، ہمیشہ بر صغیر کے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں اور طرح طرح کے فتوے لگاتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، رات دن ویڈیو بنا کے خلاف بولتے ہیں۔ لیکن اب ان میں سے ایک بھی وہابی مولوی، ایک بھی لال رومال والا بولتا ہوا آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ کیا 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 نہیں ہو رہا ہے عرب میں؟ پوچھنا چاہتا ہوں، لال رومال والی بے حیا عورت کی موت ہو گئی ہے کیا؟ کیا لال رومال والی آپا انتقال کر گئی ہے؟ ابھی چند دن پہلے، 2-4 دن بھی نہیں ہوئے، عرب کے اندر فیشن شو ہوا
اور اس فیشن شو میں لڑکیاں اپنی ٹانگیں کھول کے، اپنی جانگیں کھول کے، اپنا سینہ کھول کے فیشن شو کے نام پر واک کرتی ہوئی نظر آئی۔ عرب کی مقدس زمین پر اتنی بے حیائی اور بے غیرتی پھیلائی جا رہی ہے، بے حیائی کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے عرب جیسی مقدس زمین پر، لیکن یہ لال رومال والی آپا کوما میں چلی گئی، یہ بے غیرت عورت مر گئی ہے شاید، اب نہیں بولے گا یہ کچھ بھی۔ اگر یہ بولے گا تو اسے پتا ہے ریال ملنا بند ہو جائے گا۔ اسے ساری خرابیاں حج کرنے جانے والے لوگوں کے اندر نظر آتی ہیں، عمرہ کرنے جانے والے لوگوں کے اندر نظر آتی ہیں۔ عرب میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب چنگا ہے، وہ سب ٹھیک ہے، چاہے وہاں پہ لڑکیاں ننگی گھومیں، فیشن شو کے نام پر شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جائے، قرآن کے ساتھ کھلی بغاوت کی جائے، اللہ کے ساتھ کھلی بغاوت کی جائے، اسلام کے خلاف مورچہ کھولا جائے عرب کے اندر، شراب کی بھٹیاں کھول کے لڑکیوں کو ننگا گھومنے کی اجازت دے کر، فیشن شو کے نام پر بے حیائی کو عام کیا جائے، قرآن کے خلاف جا کر، اللہ کے احکام کے خلاف جا کر، تب یہ نہیں بولے گا، یہ کچھ نہیں کہے گا، وہ سب ٹھیک ہے اس کی نظر میں۔ نہ توصیف الرحمان بولے گا، نہ معراج ربانی بولے گا، نہ یہ لال رومال والا نجدی وہابی بولے گا، یہ جو شیخ مظفر بہاری ہے، اس بہاری سے پوچھو کوئی، تجھے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگوں میں کمیاں نظر آتی ہیں، تجھے ہندوستان، پاکستان کا شرک نظر آ جاتا ہے، تجھے دبئی کے اندر بننے والا مندر نظر نہیں آتا، تجھے بھارت کے مسلمانوں کے اندر خرابیاں نظر آتی ہیں، عرب کی مقدس زمین پر بے حیائی جو پھیلائی جا رہی ہے، اسلام کا سینٹر ہے عرب، عرب سے اسلام پھیلا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی عرب میں گزری، وہاں پہ قرآن کے خلاف جا کر احکام شریعت کا مذاق اڑایا گیا، اللہ کے ساتھ کھلی بغاوت کی گئی، لڑکیوں کو ننگا گھمایا گیا، 2 پیس اور 3 پیس میں لڑکیوں نے واک کی، تب تیری زبان کیوں نہیں کھلتی؟ لقوہ مار جاتی ہے، ڈر لگتا ہے اپنے باپ بن سلمان سے کہ اگر کچھ کہہ دوں گا تو ریال ملنا بند ہو جائے گا۔ بے غیرت، بے حیا، بے شرم، بر صغیر سے جانے والے مسلمانوں کو پریشان کرنا بند کر دے، اور اگر تو اتنا ہی حق گو ہے، حق کہنا تجھے پسند ہے، تو حق بات کرنے والا ہے، تو اپنے باپ بن سلمان کے کارناموں کے خلاف ذرا آواز تو بلند کر، بول تو صحیح کہ یہ سب تو قرآن کے خلاف ہے، یہ تو اللہ کے ساتھ بغاوت ہے عرب کے اندر۔ وہ جو توصیف الرحمان ہے وہ کہتا ہے اللہ رحمت کرے آل سعود پر، کہ جنہوں نے عرب کے اندر قرآن کو نافذ کیا، شریعت کے قانون کو نافذ کیا۔ یہ شریعت کا قانون ہے کہ لڑکیاں اپنی جانگیں، اپنا جسم کھول کے اپنی جسم کی نمائش کریں، یہ اسلام کا قانون ہے، یہ شریعت مصطفیٰ کے ساتھ جنگ نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان نہیں ہے۔ شراب کے اڈے وہاں بنا دیے گئے، اور ابھی چند مہینے پہلے ہم نے اور آپ نے، ساری دنیا نے دیکھا، جو دنیا کی سب سے مشہور ڈانسر ہے، جو سب سے بڑی نچنیا ہے، شکیرہ، سمجھ رہے ہیں آپ، اس کو بھی ریاض کے کنسرٹ میں بلایا گیا اور وہ گھنٹوں ناچی، اور اس کے ساتھ میں معراج ربانی، توصیف الرحمان اور لال رومال والا نجدی جو شیخ مظفر بہاری ہے، ان لوگوں کی تقریریں سننے والے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ان کو شیخ الاسلام اور ان کو اپنا امام ماننے والے سب ناچتے ہوئے نظر آئے، خواتین بھی ناچتی ہوئی نظر آئیں، اور عرب کے بغیرت، بے شرم، بے حیا لوگ بھی ناچتے ہوئے نظر آئے۔ تب تیری زبان کیوں نہیں کھلی؟ شکیرہ عرب میں آ کر ڈانس کرے، تیری زبان لقوہ مار جاتی ہے۔ ریاض کے اندر اتنا بڑا کنسرٹ ہو، اس وقت میں کہ جب فلسطین پر ظلم و تشدد کی انتہا کی جا رہی ہو، اسی وقت میں ریاض میں لڑکیاں بھی ناچیں، لڑکے بھی ناچیں، عرب کے یہ وہابی جنہیں معراج ربانی کہتا ہے کہ سارے وہابی پیدائشی ولی ہوتے ہیں، ان کی ولیاں بھی ناچ رہی تھیں، ان کے ولی بھی ناچ رہے تھے، سب ناچے، اور دنیا کی سب سے بڑی نچنیا کو بلایا گیا، تب تیری زبان کو لقوہ مار گیا۔ ساری اصلاح تو ہندوستان کے مسلمانوں کی کرے گا۔ بے غیرت، بے حیا، بے شرم، کچھ وہاں کے لیے بھی بول دے۔ کئی مہینے پہلے وہ ہوا تھا، اب تو 2-4 دن پہلے کی بات ہے کہ پھر سے وہاں پہ فیشن شو ہوا، اور حد ہو گئی اس بار تو۔ ہم آپ کو ویڈیوز اور وہ تصویریں نہیں دکھا سکتے، ضمیر اجازت نہیں دیتا۔ کپڑوں کے نام پہ کچھ نہیں ہے جسم پہ لڑکیوں کے، باقاعدہ سعودی حکومت نے اس کا آیوجن کیا، فیشن شو کا، اس فیشن شو کو آرگنائز کیا، اور وہاں پہ ایک سے ایک بڑی فحش عورت، ایک سے ایک بڑی حرامی، ایک سے ایک بڑی بے حیا، بے غیرت آئی،
اور انہوں نے اپنے جسموں کی نمائش کی. کچھ بولا توصیف الرحمان، معراج ربانی، مظفر بہاری، ان میں سے کوئی بولتا ہوا نظر آیا؟ نہیں. بس یہ اپنی دکان ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو ٹورچر کر کے، ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش کے مسلمانوں کے خلاف بول کے اپنی دکان چلائیں گے. بس عرب میں چاہے جو ہوتا رہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے. مسئلہ کیا ہے دیکھیں آپ ذرا، یہ جو وہابی ہیں، یہ جو غیر مقلدین ہیں، عرب میں چاہے جو ہو جائے، ان کی اوقات نہیں اس پر زبان کھولنے کی، اس پر بات کرنے کی ان کی حیثیت نہیں. چاہے وہاں پہ ناچ گانا ہو، چاہے وہاں پہ ننگا ناچ ہو، جسموں کی نمائش ہو، شراب کی بھٹیاں کھلے، مندر بنے، ان میں سے کوئی بھی بولتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اب حج کے ایام ہیں، حج کا موقع ہے، آپ دیکھ لیجئے یہ لال رومال والا جو نجدی ہے، جو ابابیل بن کے گھومتا ہے پورے صحن کعبہ میں، اب اس کو آپ دیکھ لینا کہ کتنا متحرک نظر آئے گا، کتنا ایکٹیو نظر آئے گا. بیچارے سیدھے سادے مسلمانوں کو پریشان کرتا ہوا نظر آئے گا. کبھی کسی بات کو لے کر، کسی کے کپڑوں کو لے کر، کسی کے کپڑوں کے کلر کو لے کر، کسی کی ٹوپی کو لے کر، کسی کے سرنیم کو لے کر، کبھی کسی بزرگ کو لے کر. حیا آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے. اتنا سب کچھ عرب میں ہو رہا ہے، لیکن ان وہابی مولویوں میں سے کبھی کوئی بولتا ہوا نظر نہیں آتا. محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید لال رومال والے نجدی مظفر بہاری کی موت ہو گئی ہے، شاید اس کا انتقال ہو گیا یا وہ کوما میں چلا گیا. دیکھتے ہیں اب حج کے ایام ہیں، لوگ بیچارے حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں یہ کوما میں ہی رہے گا یا پھر سے لوگوں کو پریشان کرے گا. اگر یہ پھر سے لوگوں کو پریشان کرے، جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں میں ان سے کہوں گا، یا عمرے کے لیے جاتے میں ان سے کہوں گا، اگر تمہیں یہ وہابی متوا، یہ لال رومال والا بغیرت مولوی ملے، اگر تمہیں پریشان کرے تو اس سے پوچھنا، یہ بتا بغیرت کہ تیرے سامنے عرب کے اندر لڑکیاں فیشن شو کے نام پر ننگی گھوم رہی ہیں، اس پر تو نہیں بولتا؟ اپنی حکومت سے مطالبہ نہیں کرتا کہ اس کو بند کرو؟ شراب کے اڈے کھول دیے گئے عرب میں، اس پر تو نہیں بولتا؟ پہلے یہ کام بند کرا، پہلے بن سلمان کی مذمت کر، پہلے بن سلمان کی اصلاح کر، بعد میں ہماری اصلاح کرنا. اس سے پوچھنا کہ شکیرہ آ کر کے ڈانس کر کے گئی تھی عرب میں، تب تو کہاں مر گیا تھا؟ کون سی بل میں جا کے چھپ گیا تھا تو؟ اگر آپ کو پریشان کرے تو اس سے یہی سوالات کریں آپ، پھر دیکھنا آپ یہ کیسے الٹے پیر بھاگتا ہوا نظر آئے گا. کہنا اس سے بن سلمان تیرا باپ لگتا ہے، اس لیے تو نہیں بولے گا کچھ بھی. جب تو اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، تیری آنکھوں کے سامنے عرب میں اتنے گھٹیا کام ہو رہے ہیں مقدس زمین پر، کہ جہاں سے اسلام پھیلا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمین کو پاک کیا، وہاں پر ایسے گندے گندے کام ہو رہے ہیں، اس پر تیری زبان نہیں کھلتی، تو تجھے ہم سے بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی حج پر جانے والے تمام اہل ایمان کو سلامت رکھے اور ان کے سفر کو آسان فرمائے، اور تمام عاشقان مصطفیٰ، محبان و غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو قبول فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی نجدیت، وہابیت، خارجیت سے حرمین شریفین کو، حجاز مقدس کو پاک فرمائے. یہی ہماری دعا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایمان والی زندگی عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.